اللہ ذوالجلال نے سورت بنی اسرائیل میں فرمایا اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھ، یہ آپ کے لیے زیادہ حکم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1120۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور ایمن تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کے تمام مخلوق پر حکومت صرف تیری ہی ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے۔ تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے۔ جنت سچی ہے، دوزخ سچ ہے۔ جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے۔ انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرمان بردار ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں، اور تجھی کو حاکم بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئی اور جو بعد میں ہوں گی، ان کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا تو ہی ہے۔ معبود صرف تو ہی ہے، یا کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو اس حدیث میں انہوں نے بیان کی ہے۔ اس لیے جب بھی مسلمان تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ دعا لازم کیا کریں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1121۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبیر دیتے، میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی کہ جو پانی کا کنواں ہوتا ہے اس کی طرح ہے، اور اس کے اوپر دو چرخیاں لگی ہوئی ہیں۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1122۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنایا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔
راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1123 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی کہ 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کی نماز پڑھتے، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھتے، تو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان کی یہ نماز کے سجدے بھی اتنے طویل ہوتے تھے کہ ان کا ایک سجدہ جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے تو 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ ان 11 رکعتوں کے بعد صبح کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے وہ بھی ادا کیا کرتے تھے صبح کی نماز سے پہلے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کی نماز پڑھتے، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھتے، تو آپ کی نماز بہت زیادہ طویل ہوتی تھی اور 11 رکعت ہوتی تھی، اور آپ کا سجدہ بھی اتنا طویل ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی آیتیں پڑھے تو 50 آیتیں ان کے ایک سجدے میں پڑھ سکتا تھا، یعنی کہ جتنی دیر ہمارے پیارے نبی سجدے میں رہتے تو اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا تو 50 آیتیں ان کے ایک سجدے کے ساتھ پڑھ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتے تھے، یعنی کہ جو فجر کی نماز ہے، نماز فرض، اس سے پہلے آپ 2 سنتیں ادا کیا کرتے تھے، اور 11 رکعتیں جو تہجد کی اور 2 رکعتیں یہ ٹوٹل 13 رکعتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اور دوسری حدیثوں میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم رات کی نماز پڑھو، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھو، تو 2 رکعت پڑھو، اور آخر میں 1 رکعت پڑھو، اور وہ 1 رکعت آپ کی تمام نماز کو طاق کر دے گی۔ اگر کسی نے 11 رکعت پڑھنی ہے تو 2 کر کے پڑھے، اور آخری رکعت جو ہے وہ اکیلی پڑھ کے پھر 11 کرے، اور اگر کسی نے 13 رکعت پڑھنی ہے تو 2 کر کے رکعتیں پڑھے، اور آخر میں 13ویں رکعت اکیلی پڑھے، تو پوری نماز آپ کی طاق ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1125 حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے، تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری، وَالضُّحَاهَا
واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا۔ فائدہ: دوسری حدیث پہلی کا تمتا ہے، چنانچہ ایک تفصیلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو 1 یا 2 رات آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ ان دنوں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد، مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اب 2-3 رات سے آپ کے قریب نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی گفتگو کرنے والی عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت عرب تھی۔ یہ عورت خود شیطان تھی جس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ نہیں بلکہ شیطان آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1126 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں، اور ساتھ کی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان اجرے والیوں کو کوئی جگانے والا ہے، افسوس کہ دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ان حجرے والیوں کو کوئی جگانے والا ہے، افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1127 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورۃ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1128 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض کام ایسے ہوتے تھے جو بہت پسند ہوتے تھے، لیکن آپ ان کو ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو دوسرے لوگ بھی یہ کام کریں گے تو کہیں ان پر یہ کام فرض نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1129 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی۔ صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم اس رات نماز پڑھنے تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کے
وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے، میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے برابر آنے سے یہ خیال منع رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز ادا کر رہے تھے، یعنی کہ تہجد کی نماز ہمارے نبی ادا کر رہے تھے۔ کچھ صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی اس نماز میں شامل ہو گئے۔ جب دوسرے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو کچھ اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے اس نماز میں۔ پھر تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ جب چوتھے دن ایک بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نہیں آئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں آج بھی گیا تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور بعد میں میرے امتیوں پر یہ مشکل نہ بن جائے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دن نماز ادا نہ کی، اور جب صبح کے وقت کچھ صحابہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اسی طرح دیگر اور بھی ایسے کام ہوتے تھے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنے کے لیے بہت پسند تھے، لیکن اس ڈر سے نہیں کرتے تھے کہ اگر میں کرے گا تو دوسرے دیکھنے والے لوگ بھی یہ کام کریں گے تو کہیں ان پر یہ کام فرض نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1130، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے متعلق کچھ کہا جاتا تو آپ کہتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں اور پنڈلیوں پر ورم کے آثار آ جاتے، ورم آ جاتا، یعنی کہ سوزش آ جاتی۔ تو یہ نماز تہجد ہے۔ تہجد کی نماز میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبا قیام فرماتے تھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو اگر کوئی آدمی تلاوت کرے تو وہ 50 آیتوں کی تلاوت کر سکتا تھا ان کے ایک سجدے کے ساتھ، اور ہمارے نبی 11 رکعت اکثر رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، 2 رکعت کر کے ادا کرتے تھے اور آخری رکعت کو اکیلا پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ 2 رکعت کر کے رات کی نماز ادا کرو اور آخری رکعت اکیلا پڑھو، یہ آپ کی پوری نماز کو طاق کر دے گی۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی 13 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور کچھ روایت میں آیا ہے 11 رکعت رات کی نماز ادا کرتے تھے تو 2 رکعت جو فجر کی نماز فرض سے پہلے سنت ہوتی ہے وہ ادا کرتے تھے تو 13 ہو جاتی تھی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آدمی 5 رکعت
بھی ادا کر سکتا ہے، 3 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے، 7 بھی کر سکتا ہے، 9، 11، 13، یعنی کہ یہ ان سے جو ہیں ان میں ادا کر سکتا ہے، 15 بھی 17 بھی ادا کر سکتا ہے، اور جتنی چاہے وہ اپنی مرضی سے لمبی نماز ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ لمبا قیام کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب لازم کریں تاکہ آپ آنے والی میری ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب لازم کریں تاکہ آپ آنے والی میری ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں۔